www.dasquran.com. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقال الله تعالى وذكرهم بأيام الله وقال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کبھی ہماری فوجوں کے دھاوے تھے کوہ قاف پر، کبھی ہماری فوجوں کے دھاوے تھے کوہ قاف پر، اب یہ امت ناچتی ہے مرقد اسلاف پر۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، حق تعالی شانہ نے اس امت کو ایک بہت بڑی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اور وہ ذمہ داری ساری دنیا کو اس ہدایت کی جانب بلانا ہے اور اس نظام کی جانب لے کے آنا ہے جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اور اس ذمہ داری کے لحاظ سے بلا شک و شبہ یہ امت تمام امتوں کی، تمام قوموں کی قیادت کی ذمہ دار ہے، اور یہ قیادت کا حق یہی امت ادا کر سکتی ہے۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس وہ دستور نہیں ہے، وہ منشور نہیں ہے کہ جو بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پہ لا سکے، جو بکھرے ہوئے انسانوں کو ایک نقطے پر متحد کر سکے۔ دنیا میں جتنے دساتیر بنائے گئے ہیں، جتنے قوموں کے منشور بنائے گئے ہیں، اور جتنے قومیت کے اصول اور بنیادیں ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہیں، وہ سب کی سب انسانی ذہن کی کرشمہ سازیاں ہیں، اور انسانی ذہن کبھی بھی اپنی اغراض سے خالی نہیں ہو سکتا، کبھی وہ اپنے مفادات سے ہٹ کر نہیں سوچتا۔ اس لیے جتنی تحریکیں وجود میں آئیں اور جتنی قومیں وجود کے اندر آئی ہیں، ان سب کا دستور، ان سب کا منشور وہ کہیں نہ کہیں کسی خاص نسل کی، کسی خاص وطن کی یا کسی اور حد بندی کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس کے اندر دائرے کو ایسا محدود کر دیتا ہے کہ وہ مذہب، وہ دین عالمی دین نہیں بن سکتا۔ یہ وسعت صرف اللہ کے سچے دین میں ہے، جس میں انسانی تخیل اور تصور کی آمیزش بالکل نہیں، جو خالص وحی کے ذریعے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس میں حق تعالی شانہ کا وہ علم ہے جس علم کی وسعت ماضی، حال، مستقبل، ساتوں زمین و آسمان اور پوری کائنات کے لیے یکساں ہے۔ تو وہ علم اٹل ہے، وہ علم کسی خاص طبقے کی، کسی خاص نسل کی نشاندہی نہیں کر رہا،
اور وہ علم سراسر انسانیت کی خیرخواہی پر مبنی ہے۔ تو اس علم کے ساتھ جو دین وجود میں آیا، جو مذہب وجود میں آیا، اور جو قوم وجود میں آئی، اس قوم کو مسلمین کہا گیا۔ ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کا نام مسلمون رکھا۔ اسی کو ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں مسلمان کہا جاتا ہے۔ معنی ایک ہی ہے کہ یہی امت مسلمہ، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر چلنے والی امت، یہ اس بات کا حق رکھتی ہے اور یہی اس بات کی اہل ہے کہ ساری انسانیت کی رہنمائی کر سکے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، المیہ کی بات یہ ہے کہ امت اپنی پہچان ہی کھو بیٹھی۔ جتنا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے امت کو عطا کیا تھا، امت کو اس مقام کا بالکل احساس نہیں ہے، اور اس مقام کا احساس نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنے ماضی سے امت کا رشتہ ہی کٹا ہوا ہے۔ جب ہماری امت کے نوجوان، ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے بچے مطالعہ کرتے ہیں یا کسی طریقے سے اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، یا ماضی کے حالات پڑھ کے اپنے لیے کوئی راہ عمل تلاش کرتے ہیں، تو ان کے سامنے آئیڈیل نیپولین کی شکل میں آتا ہے، چرچل کی شکل میں آتا ہے، شیکسپیئر کی شکل میں آتا ہے، فرائڈ کی شکل میں آتا ہے۔ ان کی تاریخ کو وہ جگمگاتا محسوس کرتے ہیں اور وہ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو کامیابی، جو صلاح، جو فلاح اور جو ترقی ان لوگوں کے راستے میں ہے، وہ مسلمان ہوتے ہوئے یا مذہب پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کبھی نہیں مل سکتی۔ وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس غلط فہمی کا شکار کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ اتفاقی ایسا ہو رہا ہو، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ محنت کی گئی ہے۔ صدیوں اس کے لیے محنت کی گئی ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کا رابطہ اپنے ماضی سے کاٹا جائے، اور انہیں اپنی تاریخ کی چمک دمک دکھا کر اور اپنے حال کی کامیابیوں اور ترقیوں اور خوش نمائیوں اور نفس کی ہوسناکیوں اور ایسی چیزوں سے کہ جن کی ترغیب شیطان بھی دے رہا ہے اور جس کی ترغیب انسان کی اپنی شہوتیں بھی دے رہی ہیں، ان چیزوں کی طرف ان کو ملتفت کر دیا جائے، ان چیزوں کا ان کو اسیر بنا دیا جائے، اور مسلم نوجوان بھی یہ سمجھے کہ اگر زندگی گزارنے کا مزہ ہے تو وہ اسی بود و باش میں ہے، اسی تہذیب میں ہے، اور اس تہذیب کے پیچھے جو پورا ماضی ہے، اس ماضی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ چنانچہ آج ایک نوجوان سے اگر آپ پوچھیں کہ مسٹر چرچل کون تھے، تو بتا دیں گے کہ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کے وزیر اعظم تھے، اور اتحادیوں کو فتح دلانے میں ان کا سیاسی کردار کیا تھا، آپ کو تفصیل سے آپ کو بتا دے گا۔ لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ خالد ابن ولید کون تھے، ان کے کارناموں کے بارے میں کچھ بتائیں، تو ممکن ہے وہ کچھ بھی نہ بتا پائیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ بتا دیں کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے بڑی جنگیں لڑی تھیں، شاید اس حد تک بتا سکیں۔ اس سے زیادہ آپ پوچھیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایسے واقعات بھی سامنے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بارے میں پوچھا گیا تو خلفائے راشدین کے نام تک صحیح نہیں آتے تھے۔ ایک آدھ کا کسی نے کوئی ابو بکر کا نام بتا دے، کوئی حضرت عمر کا نام بتا دے گا، صحیح ترتیب سے معلوم نہیں ہے کتنے خلفاء ہیں، کون پہلے ہے کون بعد میں۔ تو یہ ہمارے ماضی سے ہم کو کاٹنے کی باقاعدہ ایک پلاننگ ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 4 صدیاں پہلے فرانس کے بادشاہ ہنری ششم نے باقاعدہ اپنے ہاں اسلامی موضوعات پہ لکھنے والوں کو بڑے بڑے مشاہرے اس نے مقرر کیے، بڑی گراں قدر ان کے لیے تنخواہیں مقرر کیں کہ آپ مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور مسلمانوں کی تاریخ پہ آپ لکھیں۔
اور اس طریقے سے لکھیں کہ جس سے مسلمانوں کے اندر آپس میں پھوٹ پڑے، مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہو۔ چنانچہ فرانسیسی مورخین، ان لوگوں نے ایسے ہی نہیں بلکہ پہلے باقاعدہ عربی انہوں نے سیکھی، عربی زبان سیکھی، مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھا، پڑھنے کے بعد انہوں نے جہاں جہاں ان کا داؤ چل سکتا تھا، جہاں جہاں وہ تلبیس و تحریف سے کام لے سکتے تھے، اس طرح انہوں نے کام کیا۔ بہت ساری کتب 17ویں 18ویں صدی کے اندر لکھی گئیں، کئی زبانوں میں ان کا ترجمہ ہوا، فرانسیسی سے جناب انگریزی میں آئیں، پھر عربی کے اندر ان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور وہ پھر پورے عالم اسلام کے اندر عام ہو گئیں۔ جو عربی کے اندر پڑھنا چاہتا تھا عربی کے اندر اس نے پڑھا، جو انگریزی دان تھے انہوں نے انگریزی کے اندر پڑھا۔ یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ پچھلی 4 صدیوں کے اندر اکثر مغربی ممالک کے اندر باقاعدہ حکومتوں کی سرپرستی کے اندر یہ کام ہوا۔ آج اگر آپ جا کے دیکھیں یورپ کی، امریکہ کی کسی یونیورسٹی کے اندر آپ جا کے دیکھیں، شاید ہی کوئی یونیورسٹی ایسی ہو جس میں اسلامی علوم کے شعبے نہ ہوں، اسلامی تاریخ کا شعبہ نہ ہو، حدیث کا اور تفسیر کا شعبہ نہ ہو۔ وہ پڑھنے والے بھی یہودی اور عیسائی ہیں، پڑھانے والے بھی وہی ہیں۔ اکا دکا کوئی مثال ایسی ہوگی کسی مسلمان کو وہ رکھتے ہیں، ورنہ وہی لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور پڑھانے میں پورا زور ان کا اس بات پر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کیا جائے۔ قرآن و حدیث جو ہمارے مصادر ہیں، جن سے ہم عقیدے اخذ کرتے ہیں، جن سے ہم احکام اخذ کرتے ہیں، ان کو اس طرح بگاڑا جائے کہ مسلمانوں کے اصل دین کی شکل ہی تبدیل ہو جائے۔ تو باقاعدہ اس پر کام کیا گیا ہے۔ اب ہمارے اس زمانے کا المیہ یہ ہے، موجودہ دور کا المیہ، کہ اس وقت اسلامی تاریخ ایک مضمون کی حیثیت سے ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں موجود ہے، داخل ہے، لیکن پڑھنے پڑھانے والوں کا کیا حال ہے؟ اول تو تاریخ کی طرف توجہ ہے نہیں، دوسرا یہ کہ جن لوگوں کی توجہ ہے جو کچھ کام کر رہے ہیں، ان میں سب سے بڑی بنیادی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ خود عربی زبان نہیں جانتے۔ ہماری اسلامی تاریخ کے 2 بڑے ماخذ ہیں، ایک عربی میں، دوسرے فارسی میں۔ یہ 2 زبانیں ہیں جن کے اندر مسلمانوں کی تاریخ محفوظ کی گئی ہے۔ تو پڑھنے والے کیا سمجھیں گے؟ پڑھانے والے بھی نہ عربی جانتے ہیں نہ فارسی جانتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ انگریزی جانتے ہیں۔ تو طلباء کو لیکچر دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے جب وہ مطالعہ کرتے ہیں تو چاہے تاریخ ابن خلدون الماری میں رکھی ہوئی ہے، یا وہ اس کو لائبریری سے جا کے حاصل کر سکتے ہیں، جا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن صلاحیت ہی نہیں ہے، کیسے پڑھیں گے؟ تو وہ کسی مستشرق کی، کسی انگریز کی، کسی امریکی جناب پروفیسر کی لکھی ہوئی تاریخ اٹھائیں گے، اس سے مطالعہ کریں گے، اور اس سے جو اسلام کا جو چہرہ سامنے آیا ہے وہی طلباء کے اندر اس کو منتقل کریں گے۔ یہ تقریباً 100 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ہماری نسل نو اس وجہ سے اسلام کے بارے میں کنفیوز ہے، اس کا ذہن یوں سمجھیں کہ اپنی جگہ پر نہیں ہے، وہ ایک انتشار ذہنی کا شکار ہے۔ اگرچہ ابھی بھی اکثریت وہ ہے جو دلی طور پر اسلام سے محبت کرتی ہے، اللہ اور رسول کا دم بھرتی ہے، اپنے مسلمان ہونے پر شکر بھی کرتی ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتی کہ اسلام پر عمل کرتے ہوئے ہم دنیا میں ترقی کیسے کر سکتے ہیں۔ اس بات کو وہ مانتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرتے ہوئے ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر اسلام کو ہم نے لینا ہے تو اس حد تک کافی ہے کہ ہم مسجد میں جا کے کبھی کبھار نماز پڑھ لیا کریں، اور ہم اپنے مردوں کو اسلامی طریقے کے مطابق ہم دفنا دیا کریں، اور شادی میں جو اسلامی طریقہ ہے، قبول ہے، منظور ہے، قاضی کو بلا کے اس طریقے سے اپنی شادی و نکاح کر لیا کریں۔ اس سے زیادہ اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ اسلام کو وہ حیثیت دینے پر تیار نہیں ہے۔ اس میں ایک بات ہمارے نوجوانوں کو یاد رکھنی چاہیے، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام کو بطور مذہب کے اس طرح سمجھ لینا کہ جیسے دیگر عام مذاہب ہیں، یہ سوچ ہی بنیادی طور پہ غلط ہے۔ اسلام بطور مذہب کے ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ جس کو ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نظام زندگی کا نام ہے، اسلام مکمل نظام زندگی کا نام ہے۔
وہ آپ کو صرف عبادات کا طریقہ نہیں بتا رہا، بلکہ آپ کی رہنمائی اللہ سے تعلق سے لے کر دنیا کی سیاست سنبھالنے تک ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے ہاں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت کے کیا آداب ہیں۔ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے پاکی حاصل کرنی ہے تو پاکی حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کھانا کھائیں گے تو کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں، اور آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ میدان جنگ میں ہیں تو اس وقت کن آداب کو، کن طریقوں کو، کن اصولوں کا ملحوظ رکھنا ہے۔ تو یہ اسلام اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ اور اسی تہذیب کے ساتھ اور انہی اصولوں کے ساتھ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اس شروع سے لے کے اب تک کے دور کو صحیح ماخذ سے دیکھنا، صحیح مصادر سے دیکھنا اور پڑھنا، مطالعہ کرنا اور اس کو عام کرنا، یہ اس وقت ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ صحیح اسلامی تاریخ، اگر آپ صحیح اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہ گمراہیاں قریب پھٹکنے نہیں پائیں گی کہ جن کو اسلام دشمن عناصر، مستشرقین ہمارے نوجوانوں کے اندر پھیلا رہے ہیں، اور وہ اتنی عام ہو گئی ہیں کہ میڈیا کا ہر گوشہ ان سے آلودہ ہے۔ اخبارات کا ہر کالم جو سیکولر کالم نگار لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو ان کے اثرات نظر آتے ہیں۔ ہم تاریخ کی بات کر رہے ہیں۔ تاریخ کی اہمیت، دنیا کی ہر قوم تاریخ کی اہمیت کو جانتی ہے اور مانتی ہے، لیکن صحیح تاریخ نگاری وہ صرف مسلمانوں کے پاس تھی۔ اسلام سے پہلے سابقہ ادوار میں آپ دیکھیں، سابقہ زمانوں میں آپ دیکھیں، تاریخ چائنا کی بھی تھی، اسلام سے پہلے کی بھی، یونان کی بھی تھی، ہندوستان کی بھی تھی، اور جناب اس کے علاوہ دیگر جو قومیں، پرانی قومیں تھیں، فرانس کی، برطانیہ کی، اسپین کی، تاریخیں مدون ہوتی آ رہی تھیں، لیکن ان کی تدوین کا طریقہ کار کیا تھا؟ اتنا کمزور کہ اسے کسی بھی لحاظ سے علمی طریقہ کار نہیں کہا جا سکتا۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ تقریباً ساری کی ساری تاریخیں وہ نظموں کے انداز میں لکھی گئی تھیں۔ لوگ کسی خاص واقعے کو دیکھا کرتے تھے تو چائنا کے شعراء نے اس واقعے کو نظم کی شکل میں اس کو ڈھال دیا، منتقل کر دیا۔ یہی صورتحال ہندوستان کی تھی، یہی صورتحال یونانیوں کی تھی۔ ان نظموں کے اندر پھر مبالغہ آرائی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، مبالغے کی انتہا، یعنی ایسی چیزیں جو حقیقت میں ہو ہی نہیں سکتی، ایسی چیزیں جو حقیقت میں، جن کا وجود میں آنا محال ہے۔ آپ یونانیوں کی تاریخ دیکھیں، ایک اس کا آپ پیج اٹھا کے دیکھیں اس زمانے کی تاریخ کا، تو آپ اس میں جناب پنڈورا کا آپ واقعہ اس میں آپ دیکھیں گے۔ پنڈورا کے پاس ایک باکس تھا، اس باکس کے اندر ساری دنیا کی مصیبتیں بھری ہوئی تھیں، اس باکس کو وہ کبھی کھولنے نہیں دیتی تھی۔ پھر لمبی سٹوری ہے، کہانی ہے، پورا واقعہ ہے۔ آخر وہ ایک دن وہ باکس کھل گیا اور پنڈورا باکس سے ساری مصیبتیں اور آلام اور بیماریاں نکل کے ساری دنیا میں پھیل گئیں، گویا کہ اس سے پہلے دنیا کے اندر مصیبت، پریشانی اور غم دنیا میں تھا ہی نہیں۔ اب یہ کیسی غیر معقول بات ہے کہ لوگ دنیا کے اندر بستے ہوں اور کبھی وہاں پر غم نہ ہو، کبھی ناراضی نہ ہو، کبھی کوئی مسئلہ پیش ہی نہ آیا ہو، اور ایک باکس ایک لڑکی کے پاس تھا، وہ کھلا تو اس کے بعد دنیا میں مصائب پھیل گئے۔ ایک بالکل خلاف عقل بات، اور اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ کس شخص نے سنی ہے، کس شخص نے کس زمانے کے اندر یہ کہانی گھڑی ہے، حقیقت ہے یا گھڑی ہوئی ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ایک بات کسی شخص نے کسی زمانے میں کہہ دی، وہ ان کی تاریخ کا ایک مقدس صفحہ بن کے محفوظ ہو گئی۔ ہرکولیس جناب یونانیوں کا، جس کو ایک ہی معنی میں وہ پہلوان بھی کہتے ہیں اور دوسرا معنی میں اس کو دیوتا یعنی خدا بھی کہتے ہیں۔ جب اس کی تصاویر بنائی جاتی ہیں تو انسانی شکل میں نظر آتا ہے، اور کہیں جناب وہ امیزن عورتوں سے جا کے جنگ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اور وہ کہیں جا کے جناب وہ بچپن میں سانپوں کو پکڑ کے ان کا منہ موڑ دیتا ہے، اور کہیں جا کے جناب وہ ایسے پرندوں کو جو کسی کے قابو میں نہیں آتے اپنی کمان سے سب کو مار مار کے گراتا ہے۔ وہ ساری کی ساری کہانیاں ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے اور جن میں خلاف عقل باتیں بھری ہوئی ہیں، لیکن اس کو قبول کرتے ہیں۔
اسی طریقے ہندوستان کی تاریخ میں آ جائے، میں مثال نہیں دوں گا اس لیے کہ ہندوستان کی تاریخ کی مثالیں ہندوستان جو ان کے پنڈتوں نے اور ان کے پجاریوں نے لکھی ہیں وہ اتنی خراب ہیں کہ ان کو بیان کرنا کسی شریفانہ مجلس سے ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں وہ مقدس اوراق کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ بھگوت گیتا ہو یا جناب قرآن ہو یا وید ہوں، وہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے ایک تاریخ کا حصہ بنا کے رکھی ہوئی ہیں، آج بھی پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں یونیورسٹیز لیول کے اندر، ان پہ جناب ایم فل ہو رہا ہے، ان میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اور آپ اس مواد کے دیکھیں تو انتہائی اخلاق باختہ مواد ہے، لیکن وہ تاریخ ہے ان کی، اس تاریخ کی کبھی انہوں نے اس پہ ریسرچ نہیں کی، اس کو ایک عقلی پیمانے پر بھی اس کو نہیں دیکھا کہ ایسا ہونا ممکن بھی ہے کہ نہیں۔ اور اگر کسی نے کہا، جیسے بعض لوگ ان میں سیکولر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کا ثبوت نہیں ہے، تو پھر وہ مذہب سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ہندو نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ نے ہندو رہنا ہے تو آپ نے ان سب چیزوں کو اپنی تاریخ مان کے من عن قبول کرنا ہوگا، چاہے وہ کتنی محرف کی۔ تو وجہ یہ تھی کہ ان قوموں کے پاس تاریخ نگاری کا کوئی اصول نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر اس کی ابتدا سے لے کے اس کی انتہا تک ہونے والی رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت نازل فرمائی کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور سارے جہانوں کے لیے آپ کو جناب نبی بنایا، تمام جہانوں کے نبیوں کا آپ کو سردار بنایا، اور آپ نے کہا پہلی وحی دنیا کو سنائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پہلی وحی کی ابتدا اقرأ پڑھنے سے ہو رہی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ امت وجود میں آ رہی ہے کہ جس کی بنیاد علم ہوگی، جو چلے گی تو علم کے ساتھ چلے گی، اس کا اور پڑھنے پڑھانے کا اور تحقیق کا اور تعلیم کا چولی دامن کا ساتھ ہوگا۔ اس بنیاد پر جب یہ امت وجود میں آئی ہے اور قرآن مجید سے اس نے نور حاصل کیا ہے اور احادیث سے اس نے اپنی زندگیوں کو بھی چمکایا اور دوسروں کو بھی صحیح زندگی کا معیار دکھلایا، قول کے ذریعے بھی اور ساتھ ساتھ عمل کے ذریعے بھی، تو پھر ہر چیز ایک صحیح سانچے میں ڈھلتی چلی گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کو کتنی احتیاط کے ساتھ محفوظ کیا گیا، وہ ایک پوری تاریخ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قرآن مجید کو باقاعدہ ایک مدون شکل میں لے آؤ۔ اس سے پہلے صحابہ کرام زبانی یاد کیا کرتے تھے، اور بیشتر صحابہ کرام حافظ تھے اور بہت ہی پکے حافظ تھے، اتنے پکے حافظ کہ پورا قرآن ایک رات میں ختم کر لیا کرتے تھے، 3 راتوں میں ختم کرنا تو عام معمول تھا صحابہ کرام کا۔ لیکن ایک شکل میں لے کے آنا ہے تو زید بن ثابت کھڑے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں انصار کی اور صحابہ کرام کی ایک حفاظ کی جماعت ہے، اور جہاں قرآن مجید کا جو حصہ جو صورت ملتی ہے اس کو لیتے ہیں، ایک ایک آیت پر اس کی جناب کا تقابل کرتے ہیں، آپ کو کس طرح یاد ہے، آپ کو کس طرح یاد ہے۔ جب یقین ہو جاتا ہے یہ آیت بالکل اسی طرح ہے، یہ صورت کون سی صورت سے پہلے تھی، کون سی صورت کے بعد تھی، ایک مکمل محفوظ نسخہ دور صدیقی کے اندر ہی مرتب ہو جاتا ہے۔ پھر دور عثمانی میں اسی نسخے کی پورے عالم اسلام میں اشاعت کی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں ایک مختصر جھلک آپ کو دکھا رہا ہوں، ورنہ قرآن مجید کی محنت تو اسی سے ظاہر ہے کہ اس وقت دنیا کے کسی ملک میں بلکہ کسی شہر میں بھی چلے جائیں، آپ کو 7 سال کے 8 سال کے بچے آپ کو ملیں گے کہ پورا قرآن مجید ان کے سینوں کے اندر ہے۔ میرے بڑے بھائی قاری محبوب الہی صاحب کچھ ہی دنوں پہلے وہ امریکہ میں وہ دورے پر گئے تھے، تو وہاں ایک دینی مدرسے کا انہوں نے حال بتایا کہ اس مدرسے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے وہاں بیٹھے ہیں اور قرآن مجید ایسا ان کو یاد ہے، اتنا عمدہ ان کو یاد ہے کہ سن کے حیرت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ملک ایسا نہیں رکھا جہاں قرآن کے حافظ نہ ہو، تو محنت ہوئی ہے نا۔ اسی انداز میں پھر احادیث پر محنت ہوئی ہے، اور صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے، حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جیسے لوگ تھے کہ ایک ایک شخص کو ہزارہا احادیث یاد تھی، احادیث کے مجموعے بھی لکھے گئے تھے۔ اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور سیرت نگاری کا کام شروع ہوتا ہے۔ احادیث میں اصل مقصد کیا تھا کہ احکام کو لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، نماز میں کیا طریقہ تھا، روزے میں کیا طریقہ تھا، ذکر کا کیا طریقہ تھا، تلاوت کا کیا طریقہ تھا، ان چیزوں کا جمع کیا جائے۔ تو حدیث کی کوئی بھی کتاب آپ دیکھیں گے
تو وہ اس انداز میں مرتب ہوگی: کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم۔ ایک دوسرا طبقہ آیا جس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم ترتیب کے ساتھ محفوظ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا حالات تھے، آپ دنیا میں تشریف لائے تو کیا کیا کرشمے وجود میں آئے، آپ بڑے کس طرح ہوئے، آپ کی جوانی کیسی تھی، آپ کو نبوت ملی کیا حالات تھے، پھر آپ نے کس طریقے سے دعوت دی، کس طرح ہجرت کی، کس طرح جہاد کیا، یہ سارے حالات محفوظ کرنے کے لیے ایک مستقل جماعت وجود میں آئی، اور سیرت پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، سیرت ابن ہشام، سیرت ابن اسحاق، موسیٰ ابن عقبہ کی المغازی، ایسی بڑی بڑی بنیادی کتابیں سیرت پر وجود میں آئیں۔ جب یہ سیرت کا کام مکمل ہو گیا، سیرت نگاری کا، تو اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے حالات کو بھی اسی احتیاط کے ساتھ جمع کیا گیا۔ چنانچہ طبقات ابن سعد ہے، اسد الغابہ ہے، الاستیعاب ہے، الاصابہ ہے، تو بڑی بڑی ضخیم کتابیں، ایک ایک صحابی کے احوال کو ان کے اندر تفصیل کے ساتھ جمع کر دیا گیا۔ تو ایک تاریخ نگاری کا ایک معیار بن گیا، ایک ذہن بن گیا کہ اس احتیاط کے ساتھ حالات کو جمع کیا جاتا ہے۔ تو اسی ذہن کے ساتھ پھر مسلمانوں کے اگلے طبقے نے صحابہ کرام کے بعد کے جو حضرات تھے ان کی تاریخ کو لیا، تابعین، تبع تابعین، بعد میں آنے والے خلفاء، بعد میں آنے والے سلاطین، اور پھر امت کے مختلف طبقات جیسے وزراء ہیں، سپہ سالار ہیں، علماء کرام ہیں، اور جناب مجاہدین ہیں، مشائخ ہیں، مختلف لوگوں کے حالات پر الگ الگ کتابیں بنی۔ تو اس تمام محنت کے اندر جو علمی انداز ہے، جسے ہم ریسرچ کا انداز کہہ سکتے ہیں، تحقیق کا انداز کہہ سکتے ہیں، اور احتیاط کا انداز کہہ سکتے ہیں، وہ ہر مورخ نے حد الامکان اس کو نبھایا اور اس کے مطابق کام کیا۔ تو جو ہمیں تاریخ ملی ہے، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور آپ کو پورا اعتماد دلاتا ہوں کہ جو تاریخ امت مسلمہ کو ملی ہے، ایسی احتیاط کے ساتھ تاریخ نگاری دنیا میں کسی قوم کو نصیب نہیں ہوئی۔ اگر مسلمانوں کی تاریخ کے اندر کہیں کمزور روایات شامل ہیں تو وہ ایسی نہیں ہے کہ ان کی پہچان نہ ہو سکے۔ راوی کا نام موجود ہے، اس راوی نے کہاں سے لیا، اس نے کہاں سے لیا، وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ان راویوں کے حالات کیا تھے، ان پر الگ سے رجال کی کتابیں موجود ہیں۔ تو کسی روایت کا سقم، کسی کی کمزوری، کسی کی پختگی، یہ تمام چیزیں جانچنے کے انتظامات بھی وہ لوگ کر کے گئے ہیں، بخلاف دیگر قوموں کے، کہ ان قوموں کی تاریخ کو جانچنے کا کوئی معیار موجود نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان میں سے کوئی آدمی عقلی بنیاد پر کسی روایت کا انکار کر دے، وہ الگ بات ہے۔ کسی روایت کو عقلی بنیاد پہ وہ ٹھکراتا ہے یا کمزور قرار دیتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ اصول موجود نہیں تھے، اور یہ جو اصول عقل ہے، جسے اصول درایت ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، یہ اصول بھی مسلمانوں کا دیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے دیگر اقوام کے ہاں تو کوئی اصول تھا ہی نہیں۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ابن خلدون مشہور کتاب ہے، اس کی پہلی جلد جسے مقدمہ ابن خلدون کہا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس کا مطالعہ کریں، علمی چیز ہے، اور ممکن ہے کچھ سمجھنے میں دقت ہو، لیکن بہت سی باتیں آپ سمجھ لیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے تاریخ نگاری کے اندر اصول اس کے اندر مقرر کیے ہیں۔ ان اصولوں میں جہاں روایت کا لحاظ رکھا ہے، یعنی یہ بات مجھے کس سے پہنچی ہے، اس نے کس سے لی ہے، اور اس نے کس سے سنا ہے، اور ہر آدمی بذات خود کیسا تھا، صداقت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، حافظے کے لحاظ سے، چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لحاظ سے کیسا تھا، یہ بھی ملحوظ ہے۔ تو یہ ہے علم بالروایت، روایت صحیح ہے، اپنی سند کے لحاظ سے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ علم درایت، یعنی جو واقعہ پیش کیا گیا ہے وہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے، اس زمانے کے ماحول کے لحاظ سے، اور دیگر قرائن کو پیش نظر رکھ کے آیا ممکن بھی تھا یا نہیں تھا، یا مشکوک تھا، یا بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، ان ساری باتوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کے ساتھ ہماری مسلمانوں کی تاریخ مرتب ہوئی ہے۔ اگر آج ہم اپنی تاریخ کو صحیح معنی میں ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، صحیح معنی میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ان اہل علم کی جانب آنا پڑے گا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کا علم دیا، جو عربی کے ماہر رہے، جنہوں نے تاریخ کو اپنے اصل ماخذ سے دیکھ کر اس کے بعد مدون کیا۔ اگر ہم جائیں گے مستشرقین کی جانب، اگر ہم جائیں گے ان لوگوں کی طرف
کہ جو اسلام کے بنیادی تصورات ہی سے آگاہ نہیں ہیں تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ کبھی بھی اسلامی تاریخ کو صحیح شکل میں پیش نہیں کریں گے، اور صحیح پیش کر بھی نہیں سکتے۔ ان میں سکت نہیں ہے، استطاعت ہی نہیں ہے کہ اسلامی تاریخ کو صحیح طور پہ لکھ سکیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ آج ایک شخص پاکستان کی تاریخ پر کام کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی نظریے پاکستان سے، تصور پاکستان سے اور محمد علی جناح کے تصور سے، ان کے جذبے سے، ان کے ولولے سے، ان کی سوچ سے واقف ہو۔ یہ چیز ضروری ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نظریے پاکستان سے، تصور پاکستان سے اور پاکستان بنانے والے بانیان پاکستان کے ان کی سوچ سے واقف نہیں ہے اور ان کے نظریے سے واقف نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان کی تاریخ پر ایک کتاب لکھ دیتا ہے، تو بتائیں وہ کتاب معتبر کتاب سمجھی جائے گی؟ کتاب تو ہے، اور ممکن ہے جزیات بہت ساری مل جائیں۔ قیام پاکستان سے پہلے سے لے کے آج تک اس نے جناب 20 جلدوں میں اس نے کتاب لکھ دی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں مل جاتی ہیں جو دیگر کتابوں میں نہیں ملیں گی۔ لیکن آپ بتائیں کیا آنکھیں بند کر کے اس کتاب پہ اعتماد ہو سکتا ہے کہ جو کتاب لکھنے والا پاکستان کے بنیادی تصوری سے واقف نہیں ہے کہ یہ ملک بنایا کس لیے گیا اور اس ملک کا دستور کیا ہے، اس ملک کا آئین کیا ہے، یہ باتیں بنیادی طور پر اس کو معلوم ہونی چاہیے، اس کے بعد وہ کچھ لکھنے کا حوصلہ کر سکتا ہے۔ تو جو لوگ اسلام سے واقف نہیں ہیں، اسلام کے تصور سے آگاہ نہیں ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہیں، یا آگاہ ہیں تو سرسری طور پر، تو ان لوگوں کو بھی حق نہیں ہے کہ اسلامی تاریخ کو لکھیں۔ اور اگر وہ لکھتے ہیں، ظاہر ہے ہم کسی کا قلم روک نہیں سکتے ہیں، کسی نے لکھ دیا ہے تو اسے آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھ لینا اور اس کو مین و عن مان لینا، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ گمراہی کا سبب ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری گمراہیاں پھیلی ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ماحول بن گیا ہے، ایک تو یہ کہ ہم لوگ واقف نہیں تھے، اس سے اگلی جو تباہی کا جو زینہ ہے وہ یہ کہ ہمارے بچے وہ اپنے بڑوں کے بارے میں منفی ذہن کے حامل ہو گئے ہیں۔ آج وہ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے جو کام کیا وہ کوئی کام نہیں تھا، وہ کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ جس پر ان کی کوئی تعریف کی جائے۔ وہ کہتے ہیں سید احمد شہید نے اگر لڑائی کی تو وہ سارا کا سارا ایک فساد تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں 1857 میں جنگ آزادی جو لڑی گئی تو وہ جہاد نہیں تھا، وہ غدر ہی تھا، وہ غداری ہی تھی انگریز کے خلاف، مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ٹیپو سلطان اگر انگریز سے صلح کر لیتا تو بہت اچھا رہتا، اس نے حماقت کی کہ لڑتے لڑتے جان دے دی۔ اس قسم کی ذہنیت باقاعدہ بنائی جا رہی ہے اور میڈیا پر وہ سامنے آ رہی ہے۔ ایسی چیزیں جو کبھی متنازع رہی نہیں، ان کو متنازع پہلے بنایا جاتا ہے اور پھر اس میں ایک خاص ذہن دے دیا جاتا ہے، اس میں مہر لگا دی جاتی ہے کہ یہی تاریخ کی صداقت ہے، حالانکہ بدترین خیانت ہوتی ہے تاریخ کی۔ تو میں اپنی بات کو مختصراً یہ کہہ کے میں ختم کرتا ہوں کہ اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں اور معتبر علماء کی لکھی ہوئی کتب کی روشنی کے اندر ان کا مطالعہ کریں، اور از خود جو کتاب مل جائے اس کا مطالعہ کرنے سے میں یہ کہوں گا کہ احتراز کریں۔ ٹھیک ہے، ہماری تاریخ اور ہماری تہذیب ایسی ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا نظام دیا ہے کہ جس پر ہم جتنا شکر کریں کم ہے۔ میں فخر کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن شکر ہم جتنا کریں کم ہے۔ دنیا کی جو بھی تہذیب ہے، اس تہذیب کے اندر اگر آج کوئی خوبی نظر آتی ہے، اگر کہیں ڈسپلن آپ کو نظر آتا ہے، کہیں پر آپ کو جناب سائنس میں کوئی ترقی آپ کو نظر آتی ہے، کہیں پر آپ کو عسکری ایجادات میں کوئی ترقی نظر آتی ہے، کہیں جناب آپ کو محنت اور اپنے کام میں لگن نظر آتی ہے، تو یہ ساری خوبیاں وہ ٹکڑے ہیں جو اسلام پہلے ہی دے چکا ہے، جو اسلام نے مسلمانوں کو صدیوں پہلے عطا فرما دی تھیں۔ ہم نے اس مجموعے کو کھو دیا اور انہوں نے کچھ جزیات کو لے لیا، وہ جزیات پہ عمل کر کے آگے نکل گئے اور ہم مجموعے سے محروم ہو کے پیچھے ہیں۔ ہم اپنے دین پر آ جائیں، ہمیں کفار کی نقالی کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ان کی تقلید کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو آج ہم اس سبق کو دوبارہ اپنا لیں، اس کو یاد کر لیں، تو دنیا کی قیادت اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں میں دیں گے۔
اور اس کے لیے جتنی جلدی ہم کریں گے، جتنی جلدی راہ عمل کو ہم اختیار کریں گے، اتنی جلدی اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوں گے۔ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا، اللہ تعالیٰ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس میں ایک ہمارا انداز تو یہ رہے گا کہ اسلامی تاریخ کو ہم شروع سے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر ہم موجودہ دور تک انشاءاللہ جو اہم ہماری تاریخ کی ہائی لائٹس ہیں، جو اہم گوشے ہیں، ان کو ہم لیں گے۔ پوری تاریخ بیان کرنا تو اس کے لیے تو بہت زیادہ وقت چاہیے، تو اہم چیزوں کو ہم لے کے انشاءاللہ چلیں گے، تاکہ تاریخ کا ایک مجموعی جو ایک اس کا تاثر ہے، ایک شکل ہے، وہ سب کے سامنے آ جائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ کچھ ایسے موضوعات چل رہے ہیں میڈیا میں اور اخبارات وغیرہ میں، وہ چل رہے ہیں کہ وہ بہت توجہ طلب ہیں، اور ان پہ جناب اچھی خاصی بحث کی جا رہی ہے، تو ان کو بھی ہم لیں گے، اور اس میں صحیح نقطہ نظر کیا ہے، صحیح موقف کیا ہے، انشاءاللہ اس کو www.thesuquran.com